جانا تیری الفت کی قسم، از قلم کشش خان، مکمل ناول۔ ہائے اللہ بچاؤ، اف اللہ، کہتی وہ دوڑے جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اس کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ممی، اف، خدا کوئی بچاؤ مجھے اس سے۔ ریلیکس۔ بھاگتے بھاگتے کب وہ کسی کے آہنی حصار میں مقید ہوئی اسے پتہ بھی نہ لگا۔ ٹفی، لیٹس گو۔ اس شخص کی مضبوط آواز سن کر وہ ٹفی صاحب دم ہلاتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ میں چلے گئے، لیکن جاتے جاتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ ایک چیخ مار کر اس کے سینے میں سر دے لیا۔ مقابل کے چہرے پر ایک دل آویز مسکان پھیل گئی تھی۔ اس کے زور سے کھکارنے پر وہ ایک دم ہوش میں آئی۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا، روڈ کے بیچوں بیچ وہ اس شخص کے گلے کا ہار بنی کھڑی تھی اور کچھ آگے بچوں کا ایک ٹولہ کل کل کر رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے دور ہٹی۔ کچھ دھوپ کی تمازت، کچھ شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ پھر بھی آہستہ سے نگاہ اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ سامنے اس کی آنکھوں میں ایک شوق کا جہاں آباد تھا۔ وہ ہیزل گرین آنکھوں میں کئی رنگ لیے اسے تک رہا تھا۔ وہ سرعت سے آنکھوں پر پلکوں کی بار گرا گئی۔ اف خدا! دھڑکن کی تیز تیز آوازیں یوں لگ رہا تھا مقابل نے بھی سنی ہو۔ وہ شرمندگی کے حصار میں جانے کب تک کھڑی رہتی۔ مس نیہا! اپنے نام کی پکار سن کر وہ چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے نوٹس اور بیگ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ شدید حیرانگی میں اس کی ساحر آنکھیں مزید کھل گئیں تو مقابل کی نگاہوں سے چھلکتی ستائش پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئی۔ آپ کے بیگ سے آپ کا آئی ڈی کارڈ گرا تھا، یہ لیں۔ اس شخص کی آواز بھی اس کی پرسنالٹی کی طرح سحر انگیز تھی۔ شکریہ۔ اس نے تیزی سے چیزیں لیں اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھی چل دی۔ موڑ پر مڑنے سے پہلے بے اختیار اس کی نظر پیچھے پڑی۔ وہ ہنوز سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بڑی جاندار مسکراہٹ لبوں پر سجی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر بھاگنے کے انداز میں مڑ گئی۔ پورا رستہ الٹی سیدھی سوچوں میں طے ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچی۔ اف! آتے ہی صوفے پر گر گئی۔ شکیلا، پانی جوس لاؤ جلدی سے۔ دوپٹہ ایک طرف پھینک کر بیگ ایک طرف رکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ خود بھی تو لے سکتی ہو، شکیلا کھانا پکا رہی ہے۔ ممی اس کی چیخو پکار پر باہر آ گئی۔ ممی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنی مشکل سے گھر پہنچی ہوں۔ وین والا آیا نہیں، بس میں مجھے بیٹھنا نہیں آتا، رکشا ٹیکسی میں اکیلے بیٹھنے سے کتنا ڈر لگتا ہے، پھر پیدل آنا پڑا۔ گلشن اقبال سے سمنا آباد کوئی آسان بات ہے؟ وہ انتہائی افسردہ انداز میں روداد سنانے لگی۔ اس پر کتا بھی پیچھے لگ گیا میرے۔ اس کے انداز پر ممی کو ہنسی آ گئی۔ حد ہو گئی نیہا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، بی ایس سی کے صرف فائنل ایگزامز ہی تو رہ گئے ہیں، پھر کالج ختم، مگر بچپنا نہیں ختم ہوگا تمہارا۔ کتا اور لوگوں کے پیچھے کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ دور سے دیکھتے ہی بھاگنے نہیں لگتے۔ تم یقیناً اسے دیکھتے ہی بھاگنا شروع ہو گئی ہوگی۔ وہ اس کی عادات جانتی تھی۔ اس کا سر اس بات میں ہی ہلا۔ اتنے میں شکیلا مینگو جوس کا بھرا جگ پانی کی بوتل میں لے آئی۔ یہ لیں بی بی جی۔ شکیلا ان کے جہاں کی کل وقتی ملازمہ تھی۔ نیہا کی ہم عمر بھی تھی تقریباً۔ اوہ شکر ہے مینگو جوس آ گیا۔ نیہا نے لپک کر جوس اٹھایا اور اس میں تو اس کی جان تھی۔ ممی اس کی جلد بازی پر تعصب سے سر ہلا کے رہ گئی۔ پتہ نہیں کب سدھرے گی یہ لڑکی۔ وہ ٹی وی فل والیوم میں کھولے بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہوں میں کوئی اور منظر بار بار سما رہا تھا۔ سماعتیں ان بولوں میں ضرور الجھ رہی تھی، مگر نگاہوں میں ایک دل ربا آ کر بار بار تک کر رہی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ کھٹاک کر کے کسی نے ٹی وی کا پلگ نکال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تو سامنے ہی خونخوار تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ہفتے میں ایک دن تمہاری چھٹی ہوتی ہے، جس میں بھی کمرے میں پڑے ٹی وی دیکھتے رہتے ہو۔ ماں کی تنہائی کا خیال ہے تمہیں؟ وہ ان کے ناراض لہجے پر یکدم سیدھا ہو گیا۔ کیسی باتیں کری ہیں ممی؟ آپ کا خیال نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ایک ہی تو ممی ہے میری۔ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اسامہ بیٹا، کتنی بار کہوں تم باپ بیٹا آفس چلے جاتے ہو تو پیچھے اکیلی رہ جاتی ہوں۔ میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ بیٹا مجھے بہو لا تاکہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے پوتی آنگن میں چلتے کھیلتے دیکھ لوں میں۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ ایموشنل بلیک میلنگ؟ وہ مسکرایا۔ اب آپ اتنا فورس کر ہی رہی ہیں تو آپ کی بات میں بھلا ٹال سکتا ہوں؟
لے آئیں بہو۔ وہ اطمینان سے بول کر اٹھ بیٹھا۔ اسامہ، دیکھ بیٹا، مذاق نہ، سچ سچ بتا، کوئی پسند ہے تجھے؟ ہمیں تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، زندگی تمہیں گزارنی ہے، ہمیں نہیں۔ تمہیں پورا اختیار ہے، ہمیں بس گھر بتاؤ۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے بولی۔ وہ بات یہ ہے ممی کہ وہ سر کھجانے لگا۔ ہاں شاباش بولو، وہ مسکرانے لگی۔ وہ چند دن پہلے ایک لڑکی یہاں سے گزری تھی، میں نے اس کا ID کارڈ گر گیا تھا، وہ اسے دے دیا تھا، اس پر اس کا نام ایڈریس وغیرہ پڑھ لیا تھا، اس کے بارے میں اور کچھ نہیں جانتا کہ کہیں وہ انگیجڈ ہے یا نہیں۔ کالج یونیفارم میں تھی، نیہا نام ہے اس کا۔ وہ تھوڑی جھپی مسکراہٹ سے بتانے لگا۔ اوہ، تو ماشاءاللہ صرف ایک نظر دیکھا ہے میرے چاند نے، اور وہ ہنس دی۔ اب تو ملنا پڑے گا اس لڑکی سے جو ایک نظر میں دیوانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نیہا، وہ کوچنگ سے لوٹی تو شام میں زینہ چڑھنے ہی لگی تھی کہ ممی نے آواز دے کر روک لیا۔ بیٹا یہ ٹرالی ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اور سرو کرو، میں تمہارے ماموں کو بلا کر آ رہی ہوں، اور کوئی بونگی حرکت مت کرنا، اچھے سے ملنا سب سے۔ وہ اسے تنبیہ کر کے برابر والے گھر کی طرف چل دیں جہاں ان کے دونوں بھائی رہتے تھے۔ نیہا نے لاؤنج میں لگے مرر میں اپنا سرسری سا جائزہ لیا۔ شولڈر سے تھوڑے نیچے تک کٹے لیئر کٹنگ بال کھلے ہی رکھتی تھی۔ وہ کالج جاتے وقت پونی بنا لیتی تھی۔ میرون کلر کی لانگ شرٹ، ٹراؤزر اور میچنگ کا دوپٹہ سلیقے سے کندھوں پر برابر کیا۔ منہ ہمیشہ کی طرح میک اپ سے مابرہ ہی تھا۔ ممی کو ان لڑکیوں کے میک اپ پر سخت اعتراض ہوتا تھا۔ وہ ہاتھ سے بال درست کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ اجتماعی زوردار سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ وہاں اس کی توقع سے زیادہ پرجوش جواب آیا۔ بہت ڈیسنٹ سے انکل نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور آنٹی نے باقاعدہ گلے لگا کر پیار کیا۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس نے تیزی سے چیزیں سرو کرنا شروع کی۔ ہر چیز اس کی پسند کی تھی۔ ان دونوں کو سرو کر کے خود پلیٹ بنا کر آنٹی کے ساتھ بیٹھ گئی اور مزے سے کھانے لگی۔ اور لینا آپ لوگ؟ اچانک مہمان نوازی یاد آئی۔ ہاں بیٹا ضرور، ویسے پیزا بہت ٹیسٹی ہے، آپ نے بنایا ہے؟ آنٹی نے مسکرا کر پیزا لے کر کہا۔ میں نے؟ نہیں آنٹی، میں تو کوچنگ سے آئی ہوں ابھی۔ ممی نے آتے ہی ٹرالی تھما دی۔ میں نے تو خود یہیں پر دیکھا ہے کہ اس میں کیا کیا پڑا ہے۔ ویسے ہماری خانسامہ شکیلہ بہت اچھے کھانے بناتی ہے، یہ اس نے ہی بنایا ہوگا۔ وہ ٹرے سے برگر مزید اٹھا کر بولی۔ آنٹی انکل حیرت سے منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ انکل کو یہ سادہ سی لڑکی بہت اچھی لگی، بالکل بناوٹ سے مابرہ۔ BSc فائنل سمجھے، بس کر ہی لیا ہے، پرسوں سے ایگزامز ہیں کیونکہ۔ ماشاءاللہ، اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں بیٹا؟ آنٹی انکل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اوکے کر لیا۔ کچھ خاص نہیں، دراصل پڑھائی بہت ہی ٹف ہے، صبح کالج، پھر آ کر شام کو کوچنگ، پھر اسائنمنٹ وغیرہ، کچھ وقت ملے تو کمپیوٹر یوز کر لیتی ہوں، اور ابھی مزید کیا کیا گھوڑے افشانیاں کرتی کہ ممی ماموں اور ممانی کے ساتھ آ گئیں۔ وہ شکر کا کلمہ بجا لاتی چل دی۔ اف، ممی جان چھوٹ ہی گئی کالج سے۔ نیہا زور سے ممی کے کان پر چیخی۔ نیہا، انہوں نے تادبیہی انداز میں گھورا، مگر یہاں کون نکاحوں کی زبان سمجھے۔ ارے ممی، آج آخری پیپر تھا نا، سچ اتنا سکون مل رہا ہے جیسے اتنے دنوں سے سر پر منوں ٹنوں بوجھ لادے پھر رہی تھی۔ اف، میں تو لمبی تان کر سوں گی 3 دن، پھر کمپیوٹر کورس کا بتایا تھا نا آپ کو، وہاں ایڈمیشن لوں گی۔ وہ مزے سے صوفے پر گر کر اپنی پلاننگ بتانے لگی۔ نیہا سیدھی ہو اور میری بات سنو۔ اب کہ وہ سختی سے بولی تو اسے سیدھا ہونا پڑا۔ تمہیں یاد ہے کچھ روز پہلے ایک انکل آنٹی آئے تھے؟ وہ تمہین باندھنے لگی۔ ارے ہاں، وہ جو مزے مزے کی چیزوں کو سمجھ رہی تھی میں نے بنائی ہیں۔ وہ زور سے ہنسی۔ ہاں ہاں وہی، وہ تمہارے رشتہ لائی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اسامہ۔ ان کے شوہر حسن اینڈ انٹرپرائز کے اونر ہیں۔ مال و دولت، حسب نسب، اخلاق، ہر لحاظ سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ تمہارے بڑے ماموں چھوٹے ماموں دونوں نے اچھی طرح تحقیق کر لی ہے۔ لڑکا بھی دیکھنے میں اچھا ہے، میری طرف سے تو ہاں ہے، مگر پھر بھی سوچا ایک بار تم سے پوچھ لوں۔ وہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ مگر ممی، آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی ان جھمیلوں میں نہیں پڑھنا۔ آپ نے تو کہا تھا نا جتنا پڑھنا چاہوں پڑھوں۔ ابھی تو مجھے MSc کرنا ہے، پھر کمپیوٹر انجینئرنگ بھی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بیٹا تمہیں جتنا پڑھنا ہو پڑھ لینا، مگر تمہارے سسرال والے پڑھائیں گے چاند۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے پاپا ہوتے تو میں اتنی جلدی یہ سب نہیں کرتی، مگر میری آنکھ جانے کب بند ہو جائے۔ ماموں ممانی جتنے بھی اچھے ہوں مگر ماں جیسے سلوک تو نہیں کریں گے نا۔
وہ اسے پیار سے خود سے لگا کر بولی، ممی ایسے تو نہ کہیں پلیز، میں چلی جاؤں گی تو آپ کس کے ساتھ رہیں گی؟ وہ رونے لگی۔ ارے بیٹا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تمہارے ماموں کا گھر ساتھ ہی تو ہے، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ تم پریشان نہ ہو، بس ہاں کر دو گڑیا، اسی میں میری خوشی ہے۔ جو آپ کی مرضی۔ وہ رونے لگی۔ بس کل ہی انہیں بلاتی ہوں، تمہارے پیپرز کی وجہ سے روکا ہوا تھا میں نے۔ وہ خوشی سے اٹھ کر فون بنانے لگی۔ گاڑی میں موجود شخص کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ ممی نے جیولر کے ہاں سے سیٹ منگوائے تھے، پسند کر کے اسامہ سے فائنل سیٹ بھیج رہی تھی۔ پیمنٹ کے ساتھ وہ خوش کن خیالوں میں مارکیٹ والا موڑ مڑا کہ اچانک ہی وہ سراپا خیالوں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، مگر اسی چکر میں بیچ روڈ پر ایک بریک لگا بیٹھا اور روڈ کراس کرتی خاتون اس کار سے ٹکرا گئی۔ ممی! نیہا تیزی سے انہیں سیدھا کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ از شی آل رائٹ؟ وہ نیہا کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ نیہا کی ممی ہے۔ مار کر پوچھ رہے ہیں خیریت ہے؟ وہ خونخوار انداز سے اس کی طرف مڑی۔ واٹ؟ وہ اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گیا۔ بالکل بھی آشنائی نہ تھی نگاہوں میں۔ دیکھیں، یہ غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ ہاسپٹل چلیں، انہیں لے کر آئے میرے ساتھ۔ وہ اس کے بدتمیزانہ انداز کو فراموش کر کے بولا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنٹی کے سر سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ وہ انہیں اٹھانے کے لیے جھکا، مگر نیہا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ گاڑی چلانا سیکھیں، پھر چلائیں، اور آنکھوں میں ایک نمبر کا چشمہ پہلی فرصت میں لگوائیں، کیونکہ روڈ پر چلتے انسان آپ کو نظر نہیں آتے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، اور جب اپنی بے حسی کسی کی نظر کر ہی چکے ہیں تو ساتھ میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے۔ یہ گھٹیا حربے کہیں اور آزمائیے گا۔ ٹیکسی! وہ شعلے برساتی لہجے میں سے سلگتی آگ میں دھکیل کر ٹیکسی میں چلی گئی تھی۔ وہ بری طرح کھول کے رہ گیا۔ انتہائی ریش انداز میں ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا۔ ممی، آپ نے میری تصویر پہنچا دی تھی کیا نیہا کے گھر؟ وہ انتہائی سنجیدگی سے ان کے روبرو تھا۔ نہیں بیٹا، آج جانے کا ارادہ تو ہے، تب دے دوں گی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ میری تصویر مت دیجیے گا وہاں، اور شادی میں ایک ہی تو ہفتہ رہ گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی وہاں سے تو تقاضا نہیں ہوا نا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک برتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ گھٹیا حربہ کہیں اور آزمائیے گا۔ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر ہیرو بننے پہنچ گئے۔ ایسے بے حس لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ وہ فل کولنگ میں اے سی چلا کر بیڈ پر گر گیا تھا، مگر سینے میں لگی آگ ٹھنڈی نہ ہو رہی تھی۔ گلابوں کی بھینی بھینی مہک خوبصورت انداز میں سجا کمرہ اور پھولوں سے بھری سیج سجا کر بیٹھی تھی، ایسے شخص کے لیے جس کو کبھی دیکھا نہ تھا، مگر دو بولوں سے جس سے تمام عمر کا ناتا جڑ گیا تھا۔ گلابی رنگ کے خوبصورت شرارے میں وہ حسن کا شہکار لگ رہی تھی۔ اسے بیٹھے بہت دیر گزر گئی، مگر ابھی تک دلہا صاحب کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی بیٹھی۔ دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اسامہ نے ایک جھٹکے سے شیروانی کے اوپری بٹن کھول کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ بہت دیر ہو گئی نیہا کو اسٹیچو بنے بیٹھے، مگر جب وہ کچھ بھی نہ بولا تو وہ کسمسائی۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم خوبصورت ہو، کہ تمہیں دیکھ کر کوئی ہیرو بننے کی کوشش کرے؟ وہ سلگتے لہجے میں بولا۔ نیہا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ؟ اس کے آگے زمین و آسمان گھوم گئے۔ جی میں، وہی ہیرو بننے کی کوشش کرنے والا، بلاخر ہیرو بن ہی گیا۔ کیوں؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اس کی آنکھیں ٹپٹپا سی گئیں۔ یا اللہ، کبھی اس شخص کی امانت میں خیانت نہ کی جس کے لیے آپ نے مجھے بنایا۔ پھر میری قسمت میں یہ شخص کیوں، جو لڑکیوں کے سامنے امیج بنانے کا شوقین ہے، بے حس ہے؟ وہ دل ہی دل میں شکوہ کرنے لگی۔ خیریت؟ اس دن زبان بہت شعلے برسا رہی تھی، آج کوئی گولہ بارود نہیں برسائیں گی؟ وہ طنزیہ انداز میں بول کر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں خاموش اس لیے تھی کہ میں اچانک صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی، مگر اب خاموش نہیں رہ سکتی۔ میں قطعاً برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر ایک ایسا شخص ہو جس کا کریکٹر ہی مشکوک ہو۔ وہ انتہائی توڑ ٹوک لہجے میں بولی۔ یو شٹ اپ! میں مزید کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ جیسا بھی ہوں اب تو تمہارا شوہر ہوں۔ کر لو، کیا کرو گی تم؟ ہاں بتاؤ۔ انتہائی درشتگی سے اس کا بازو جکڑا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ تیزی سے چیخی، مگر اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے بیڈ پہ گرا دیا۔
اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے محسور کر لیا۔ ہمت ہے تو چھڑواؤ خود کو، وہ چیلنجنگ انداز میں بولا۔ وہ زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دھکا دینے لگی مگر اس چٹان کو ہلا نہ پائی۔ اس دھکم پیل میں اس کی نت کھل گئی، ناک چھدی تھی، وہ چیخ پڑی مگر اس نے بے دردی سے نت کھینچ پھینکی اور اس طرح کھینچ کر دوپٹہ اور جیولری بھی اتار پھینکی۔ وہ اس کے وحشیانہ انداز پر کام کے رہ گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بیڈ پہ پیچھے کھسکنے لگی مگر اس نے ایک جھٹکے میں اسے گرفت میں لے لیا۔ ابھی تو آغاز ہے جانم، ابھی تو اپنے الزاموں کی پہلی قسط بھی نہیں بھگتی تم نے۔ سرد لہجہ اس کے حواس کھو گیا۔ وہ ساری رات سسکتی رہی مگر اس کی وحشت بڑھتی رہی، رو رو کر جانے کس وقت آنکھ لگی۔ فجر کی اذانیں ہوتے ہی اسامہ نے درشتگی سے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ بات لو اور میرے لیے بیڈ ٹی بنا کر لاؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا مگر اس کی درندگی کی انتہا بھگت کر اس کے سامنے زبان چلانے کی ہمت نہ رہی۔ کمرے سے نکل تو پڑی مگر کچن کہاں ڈھونڈے۔ اسی شش و پنج میں کھڑی تھی کہ آنٹی کمرے سے نکلی۔ نیہا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے حیرت سے گھڑی دیکھی جو 6:45 بجا رہی تھی۔ وہ آنٹی ان کے لیے بیڈ ٹی بنانے جا رہی ہوں، وہ گڑبڑائی۔ ارے تمہیں کس نے کہا؟ اسامہ نے کہا ہے، وہ حیرت سے بولی۔ جی آنٹی۔ اس کے نام پر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر چونک پڑی۔ ادھر آؤ بیٹا، شادی کا گھر تھا، کوئی بھی آ سکتا تھا یہاں۔ وہ ڈرائنگ روم میں اسے ساتھ لے کر آئیں، اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس دیا کیونکہ وہ رونے لگی تھی۔ کیا بات ہے چندا؟ مجھے تم ساس نہیں ماں سمجھو، جو بھی بات ہے بے فکری سے بتاؤ۔ یقین مانو میں اسامہ کی ماں بن کر نہیں تمہاری ماں بن کر فیصلہ کروں گی، انہوں نے بھرپور انداز میں تسلی دی۔ اس نے کسی کی ڈانٹ تک نہ سنی تھی، کجا کہ اسامہ کا کل کا رویہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہیں سب بتا دیا۔ ممی کا ایکسیڈنٹ، اپنی باتیں، کل کا اسامہ کا رویہ۔ وہ ششدر سی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اور میرے خدا چندا، یہ مرد بہت ناپسند ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ان کی مردانگی کو ٹھیس لگائے تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کے آنسو پوچھنے لگی۔ میں جو اب کہوں گی اس پر یقین کرو گی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ایک دن ہمارے گھر کے سامنے سے گزری تھی، کالج سے واپسی پر تمہارا کارڈ یہاں گر گیا تھا جو اسامہ نے تمہیں اٹھا کر دیا تھا، یاد آیا؟ وہ دن پوری جزیات سے اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ بس تم پہلی نظر میں اسامہ کو دیوانہ کر گئیں۔ میرا وہ بیٹا تو 2 سالوں سے شادی کے لیے ہاں ہی نہیں کر رہا تھا، تمہیں دیکھتے ہی ہاں کر بیٹھا۔ وہ تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا تھا، دن رات صرف تمہیں سوچتا تھا۔ اس پر تم نے ایسی ایسی باتیں سنا دیں۔ غصہ تو ہر مرد کا بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے اس دن اسامہ کی حالت دیکھی تھی، اس کی وجہ مجھے اب سمجھ آئی۔ تو بیٹا، عورت کو بہت محتاط ہو کر بولنا چاہیے۔ یہ صرف اس کا رد عمل تھا، ورنہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، یقین کرو میرا۔ اس کی آنکھیں پھر جل تھل تھیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب جب کہ اس کا غصہ نکل چکا ہے تو یقیناً اس کے رویے میں بدلاؤ آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، مرد سے کبھی زبان نہیں چلاتے، ورنہ خسارہ عورت کے حصے میں آتا ہے۔ تم اسے منا لینا چندا، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، سب کچھ بھول جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، وہ بہت تھک گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی سارے زیورات اتار کر کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن کر شاور لے کر آ گئی۔ آنٹی کے سمجھانے سے اس نے صبح بیڈ ٹی لا کر دے دی تھی۔ اس کے کسی طنز پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر منائے کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں آ گیا۔ نظریں سیدھی اس پہ پڑی۔ ریڈ کاٹن کا سادہ نائٹ سوٹ اس کی گوری رنگت پر دمک رہا تھا۔ صاف چہرے پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ میک اپ کے بغیر بھی حسین ترین لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ میرے آنے سے پہلے ہی سنگھار کیوں ختم کیا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ درشتگی سے اس کی تھوڑی پکڑی اور چہرہ اوپر کیا۔ اس کی ڈبڈبائی آنکھوں سے آنکھیں ملی تو دل ڈوب کے رہ گیا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اوکے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، ورنہ کل تمہیں ان بکھیڑوں سے خود نجات دلانی پڑی تھی۔ وہ زو معنی لہجے میں بول کر اسے چھوڑ کر چینج کرنے چلا گیا۔ وہ کام کے رہ گئی۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ وہ چینج کر کے آیا تو اسے ادھر ہی ٹہلتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ واٹس ہیپننگ؟
وہ بستر پر نیم دراز ہو کر استفہامیہ انداز میں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ جھٹ سے سر نفی میں ہلا گئی۔ تو بستر پر آنے کے لیے کیا انوائٹ کرنا پڑے گا؟ کم ہیئر۔ اس کا لہجہ گھمبیر ہو گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے مگر نہیں ہلی اپنی جگہ سے۔ واٹ از دس؟ تم مجھے پھر کیوں غصہ دلا رہی ہو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اسے بت بنا دیکھ کر وہ دھیرے سے چل کر بیڈ کے دوسری طرف آ بیٹھی۔ اسامہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ پلیز پہلے میری بات سنیں۔ ساری اکڑ تو جیسے کہیں جا سوئی تھی۔ اس کے گھورنے پر وہ گڑبڑا کر بولی، اوکے سناؤ مگر جلدی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ اس دن ممی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرا ٹیمپرامنٹ لوز ہو گیا تھا، ورنہ میں ایسی بدتمیز نہیں ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ وہ بیڈ شیٹ کی طرف دیکھتی من من کر کے بول رہی تھی، اپنی بات ختم کر کے ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے دیکھا۔ تو اگر تمہاری غلطی کا ادراک ہو گیا ہو تو اب میں کیا کروں؟ وہ بغار اسے دیکھ کر بولا، آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے۔ وہ بولتے بولتے یکدم چپ ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بدلاؤ اس لیے آیا ہے کہ تم جان گئی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ورنہ تم تو مجھے لوفر سمجھتی تھی، رائٹ؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ دیکھیں، جو ہوا اسے بھول جائیں اور جو نہیں ہوا اسے مت سوچیں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا اگرچہ وہ زخم ابھی تک نہیں بھرے مگر یہ جان کر کہ وہ میرے عمل کا رد عمل ہے، میں نے آپ کی طرف سے دل صاف کر لیا ہے اپنا۔ پلیز آپ بھی سب بھلا دیں۔ اس کی مسلسل بے رخی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم شاید ایک ہی رات میں ہار گئی مگر میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتا۔ محبت انسان کو ذلیل ہونا نہیں سکھاتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اسے گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ مچل کے رہ گئی۔ اسامہ پلیز! وہ چیخ پڑی۔ اس کے سوا کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ ٹن ٹن فون کی مسلسل بجتی بیل پر وہ اپنا بکھرا روم چھوڑ کر تیزی سے فون کی طرف لپکی۔ ہیلو، وہ آہستگی سے بولی، میں شام 7 بجے آؤں گا، ریڈی رہنا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ مختصر سی بات بول کر فون کاٹ دیا گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گئے تھے مگر اسامہ نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا۔ سب کے سامنے تو بہت اچھا پیار کرنے والا شوہر رہتا مگر کمرے میں آتے ہی وہی سخت گیر انا کا مارا ہوا مرد اس کے رویوں پر چڑھنے لگا تھا۔ اب کیونکہ اس کے گھر والوں سے بہت اچھا رویہ تھا نیہا کا، اس کے کپڑے پریس کرنا، جوتے پالش کرنا، کھانے کا خیال رکھنا، وہ پوری طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ وہ اس کے انداز سے ہار رہا تھا مگر اس کے سامنے وہی انداز رکھتا مگر اسے اب اپنے رویے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ مگر مرد تھا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتا؟ نیہا الجھے انداز میں فون بند کر کے پلٹی تو ممی سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کس کا فون تھا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ اسامہ کا تھا، کہہ رہے تھے شام کو تیار رہنا، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کر کے مسکرا کے بولی کیونکہ ممی کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیہا بیٹا، اب اسامہ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہیں ابھی اطمینان نہیں آیا تھا۔ جی ممی، بالکل، میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خوش رہو۔ وہ پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئی۔ وہ اشک پیتی کمرے میں آ گئی۔ میں کیا کروں، آپ کب مانیں گے اسامہ؟ وہ بے دلی سے کپڑے نکالنے لگی۔ نیوی بلو شیفون کی ساڑی، بلیک بلاؤز پر دیدہ زیب کام ہوا تھا، وہی اس نے نکال لیا اور کپڑے چینج کیے اور لائٹ سا میک اپ کر لیا، بس میرون لپسٹک لگائی۔ خوبصورت وائٹ گولڈ کا سیٹ اس کی تیاری کو 4 چاند لگا گیا۔ پرفیوم سپرے کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ذرا ہی دیر میں اسامہ آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ وہ ماورائی روپ سجا کر صوفے پہ آنکھ بند کیے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر سیدھی ہو گئی۔ وہ بریف کیس پھینک کر سیدھا چینج کرنے چلا گیا۔ نیہا میگزین کی ورک گردانی کرنے لگی۔ وہ اس پر سے نظریں بچا کر شرٹ کے بٹن لگاتا ہوا باہر آ گیا مگر نظریں چرانا دل پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ آخری کالر کا بٹن لگ نہیں رہا تھا۔ نتیجہ سامنے تھا، بٹن ہاتھ میں آ گیا۔ نیہا بے خبر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر تھی نہیں۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی دوسری شرٹ پریس کر دوں؟ وہ نرمی سے بولے۔ اتنا ٹائم نہیں،
اگر یہ لگ جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ بے دلی سے بٹن کو آگے کر کے بولا۔ وہ جلدی سے سوئی دھاگا لے آئی، مگر اس 6 فٹ کے آگے وہ گڑیا سی لگ گئی تھی۔ مجبوراً اسے بیٹھنے کا کہنا پڑا۔ وہ اس پر جھکی، تیزی سے بٹن لگانے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، اے سی میں بھی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ ادھر اسامہ خود کو امتحان میں ڈال بیٹھا۔ وہ خوشبوؤں بھرا سراپا اس کی دسترس میں تھا۔ جھکنے سے اس کے بال اسامہ کے چہرے اور سینے کو چھو رہے تھے۔ دل مچل رہا تھا، مگر انا ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کیسے محبت سرخرو ہوتی۔ نیہا بٹن لگا کر دھاگے کاٹنے کو منہ قریب لائی کہ یکدم اس کی نگاہیں اسامہ سے مل گئیں۔ وہ ہڑبڑا کے پیچھے ہوئی۔ نیہا اسی خوف کے زیر اثر کانپنے لگی تھی۔ اسامہ نے دھیرے سے اس کا جھکا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چشمہ زدن میں اس کی آنکھوں سے جھرنا بہہ پڑا۔ بس۔ وہ محبت سے اس کے اشک اپنے لبوں سے چننے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ ڈرو مت جانا۔ آج کے بعد کبھی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اتنی محبت کروں گا کہ محبت اپنے ہونے پر فخر کرے گی۔ وہ اپنے کہنے کو عمل سے یقین بخشنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اس کی محبت کی شوریدہ سری پر۔ وہ پارٹی، اسے راہ فرار کا ایک ہی طریقہ نظر آیا۔ اف، کیا یاد دلا دیا، وہاں بھی جانا ضروری ہے۔ ہم وہاں سے جلدی آ جائیں گے اور فوراً کمرے میں آ جانا۔ دل پر صبر کر کے اس لمحے تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ وہ شدت سے اسے خود میں بھینچ کر اٹھ گیا۔ وہ شرم سے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سنگ ہوئی تھی، کیونکہ محبت ہی اب ان کی منزل تھی۔